والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو صحیح معنی میں اپناتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب سے دنیا میں بھی راضی ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج میں آپ کو توحید پرستوں کی فضیلت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا انعامات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ وہ شخص جو اچھے اعمال کرتا ہے چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور توحید پرست ہو، تو فرمایا ہم اس سے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ناظرین پاکیزہ زندگی کا کہ ہم اسے سکون اور اطمینان والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں، ناظرین ہم کہیں گے کہ یہ بیچارہ غریب شخص ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف سکون ہے، دل کا سکون، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہی توحید پرستوں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، توحید پرستوں کی فضیلت کے بارے میں تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوش نصیب لوگ نبی علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے رسول بتلائیے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، فرمایا وہ شخص جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی جو پکا توحید پرست ہے، وہ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ناظرین کرام، آج مشرک لوگ بہت شور و غل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے زیادہ حقدار ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ مشرک نبی علیہ السلام کی سفارش کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ توحید پرست ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ ناظرین کرام، توحید پرستوں کی فضیلت کے بارے میں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شیطان کے غلبے سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا عبادک منہم المخلصین، کہ اے نبی، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے رب، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن تیرے مخلص بندوں کو جو خاص توحید پرست ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، آج دیکھیے ہر بندے کو شیطان گمراہ کر رہا ہے، لیکن علماء پر اس کا زور نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ توحید پرست ہیں۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں پانچویں بات یہ ہے پانچویں بات ان کے بارے میں جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ ثابت قدمی سے مراد یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ قائم رہتے ہیں، اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کو پھسلنے نہیں دیتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ رعد میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ توحید پرست جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا سے مراد دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں ہیں، اور آخرت سے مراد قبر میں سوالوں کے جواب درست اس شخص کو آئیں گے، یہ بھی مراد ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کا حساب اچھا ہوگا، یعنی کہ یہ جواب آسانی سے دے لے گا، یہ بھی اس کے اندر بات شامل ہے۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں چھٹی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ان کے اعمال ضائع نہیں جایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو شخص بھی چاہے مرد ہو یا عورت وہ نیک اعمال کرے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، توحید پرست ہو۔ فرمایا کہ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے اعمال کی نہ قدری ہم نہیں کرتے، یعنی اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن دوسری طرف جو مشرک ہے اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتا، یہ توحید کی برکت ہے، سارے کے سارے اعمال اللہ پھر قبول کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت کریمہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ، یہ نہیں مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے ساتھ ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھیے گا، بہت اہم بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں آٹھویں بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی توحید ہے، توحید پرستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی آنر کی بات ایک شخص کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے سلسلے میں نویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورۃ المریم، کہ نیک لوگ جو ہیں ایمان لا کر اچھے اعمال کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ علماء جو ہیں لوگ ان کی کیسی عزت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم حیران ہیں دیکھ کر۔ ناظرین کرام، توحید پرست لوگوں کی فضیلت کے بارے میں 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو شخص توحید کا معنی مفہوم اچھے طریقے سے جانتے ہیں پھر اس پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج مالدار شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس سے بہترین بندے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی، کیونکہ مالداری یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنے اور سب سے بہترین بندے بنے تو ناظرین کرام آپ کو توحید اپنانی ہوگی، پھر ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بندے بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی توحید پرستوں کی فضیلت پر 10 پوائنٹس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ آپ لائک تو کر دیتے ہیں ویڈیو کو، لیکن اس سے اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمنٹس بھی کیا کریں۔ آپ کمنٹ نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمنٹس میں میری تعریف کریں، تعریف تو صرف اللہ کی، میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میں نہ بیٹھا ہوتا، میں ناچیز ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نا کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ کمنٹ میں کوئی اچھا سا کلمہ لکھ دیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لکھ دیں، توحید کی فضیلت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلیے ناظرین،
چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے باذن اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔